हसीन शाहबाज, ईश्वरे हसीन शाहबाज, तू निशाने अज़्मे आलीशान, अर्ज़े पाकिस्तान, मरकज़े यकीन शाहबाज, आकर ज़मीन का निज़ाम, कुव्वते रुकुवते आम, और मुल्क सल्तनत कायनात जिंदाबाद, शाहबाज मंज़िले मुराद, परचमे सितारों हिलाल, रहबरे तरक्कियों कमाल, तर्जुमाने माज़ी शाने हाल, जाने इस्तक़बाल, साया-ए खुदाए ज़ुल्जलाल। Mu'azzaz Samin Ikram, nicht nur vom Machterhalt getragen würden. So weg der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Eine Kooperation mit der Linken lehnte er. حضور کا ہے وہی دوا ہے وہی دعا ہے میں ان کی نسبت سے معتبر ہوں کرم یہ میرے حضور کا ہے جو نام اقدس ندامتوں کے یہ گرم آنسو ندامتوں کے یہ گرم آنسو شکستہ دل کی سرد آہیں قبول کر لے حضور اس کو حقیر تحفہ فقیر کا ہے جو نام اقدس سخی کے در پہ سوال کرنا سخی کے در پہ سوال کرنا خلاف حد ادب ہے آقا تمہیں پتہ ہے تمہیں خبر ہے جو حال تیرے سید کا ہے جو نام اقدس حضور کا ہے وہی دوا ہے وہی دعا ہے. جی بس جی فہمین اکرام، ہیلنک اردو ریڈیو سروس سے ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ اردو ریڈیو سروس ہر اتوار کو یونان کے ملٹی کلچرل چینل نیٹ سے نشریات نشر ہوتی ہیں اور آپ یہ نشریات FM 107 یا AM 665 پر سن سکتے ہیں. آج یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمارے ساتھ انگلینڈ سے جنہوں نے نعت پڑھی مہوش گوہر، وہ براہ راست آپ کو نعت سنا رہی تھیں اور ہم ان کو اپنی اس ہیلنک اردو ریڈیو سروس میں خوش آمدید کہتے ہیں. سامعین اکرام، مہوش گوہر کو آپ اکثر
ڈی ایم ڈیجیٹل اسلام پر یا کیو ٹی وی پر نعت شریف پڑھتے ہوئے سنتے ہوں گے. اور آج یہ خصوصاً اہل یونان کے لیے انہوں نے تھوڑا سا ہمیں وقت دیا اور ہمارے ساتھ ہی آج موجود ہیں. ان سے ہم چند ایک سوالات بھی کریں گے. مہوش سب سے پہلے آپ یہ بتائیں کہ آپ کو یہ نعت خوانی کا شوق کب پیدا ہوا؟ ایکچولی میں بچپن سے ہی پڑھا کرتی تھی، تو یہ زیادہ شوق میرے دل میں میرے ابو جی نے ڈالا ہے. بچپن میں وہ مجھے کہا کرتے تھے کہ تم نعتیں یاد کیا کرو، تمہاری آواز اچھی ہے تو تمہیں نعتیں بھی سیکھنی چاہیے ساتھ ساتھ. تو وہاں تو پھر یہ ابو جی یہاں آ گئے تھے، اور جب میں یہاں آئی تو پھر ہم نے آتے ہی ایک میری سی ڈی انہوں نے تیار کی ابو نے. تو پھر آہستہ آہستہ یہ سلسلہ چلتا رہا. تو بس آہستہ آہستہ میرے دل میں بھی عشق محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑھتا گیا، جیسے کہ میرے ابو کے دل میں بھی تھا. تو بس انشاءاللہ اب کوشش ہے کہ میں آگے جا کر بھی ایک اور میری اس رمضان میں سی ڈی انشاءاللہ تیار ہوگی. ہم نے سنا ہے کہ آپ برطانیہ میں بھی کچھ آپ کو انعامات اور سندیں دی گئی ہیں اور کوئی آپ کو پہلا انعام بھی ملا، اس بارے میں کچھ بتائیے گا. جی وہ نعت کا کمپٹیشن ہوا تھا تو انہوں نے مجھے بلایا اور بہت پسند کی سب نے. تو بس انہوں نے مجھے پہلا انعام دیا. اس بارے میں مجھے بہت خوشی ہوئی کہ انعام تو لوگ بہت سے ایسے کام کرتے ہیں جن میں ان کو انعام ملتا ہے، لیکن یہ ایسا انعام تھا جس کی خوشی مجھے بہت زیادہ ہوئی تھی اور میں بہت خوش ہوں. اور میرے ساتھ میری ساری فیملی کو بھی اس کا بہت ناز ہے کہ ماشاءاللہ ہماری بیٹی کو ایک نعت خواں ہونے کی حیثیت سے انعام ملا تھا. تو کبھی آپ کو یہ مشکل نہیں پیش آئی کہ وہاں پر برطانیہ کے جو ماحول ہے اور جہاں پر آپ مقیم ہیں وہاں پر آپ ایک اسلامی ماحول کو اجاگر کر رہی ہیں، تو کیا کبھی کسی قسم کی ریسزم یا کوئی ایسا کوئی ماحول پیدا ہوا؟ جی نہیں، ایسی کوئی بات نہیں. یہ انسان کے جو بیک گراؤنڈ ہوتا ہے اس پہ ڈیپینڈ ہوتا ہے. اگر انسان اپنے آپ کو ان ایسی چیزوں سے دور رکھنا چاہے تو وہ کیوں نہیں رکھ سکتا ہے. اور ویسے بھی میرے ماحول کے مطابق مجھے ان چیزوں سے دور ہی رکھا گیا ہے. اور اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ میں نہ کہ کسی اور چیز میں جانے سے پہلے میں اپنے اسلام میں چلی گئی اور نعت خواں بن گئی. یہ بہت بڑی سعادت ہے آپ کے لیے. جی مہوش، نعت پڑھنے کے علاوہ آپ کی اور کیا مصروفیت ہے وہاں انگلینڈ میں؟ نعت پڑھنے کے علاوہ تو زیادہ تو نعت خوانی پر ہی میں توجہ دے رہی ہوں اور اس کے ساتھ تھوڑی سی پڑھائی بھی کر رہی ہوں کیونکہ یہاں رہنے کے لیے پڑھنا بھی ضروری ہوتا ہے. جی بالکل. بس اتنا خاص بس کچھ نہیں ہے، بس میں نعت خوان کرتی ہوں اور بس پڑھائی کرتی ہوں. اچھا یہ بتائیے کہ آپ کے جو والد محترم ہے جناب لیاقت علی گوہر صاحب، وہ ایک دینی بھی مزاج رکھتے ہیں اور اس کے علاوہ وہ مارشل آرٹ کے ماہر ہیں. کیا آپ بھی کراٹے جانتی ہیں؟ جی نہیں، میں بالکل نہیں جانتی. بچپن میں مجھے سکھایا کرتے تھے تو بس آہستہ آہستہ بھول گیا بیکاز یہ ابو جی یہاں آ گئے تھے. تو اس کے بعد مجھے ان چیزوں کا زیادہ شوق نہیں ہے کیونکہ ہمارے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زیادہ کھیلنے میں اتنا انٹرسٹ نہیں رکھتے تھے. تو اس کے مطابق ویسے بھی میں ان چیزوں سے دور ہی ہوں. میں زیادہ جو اسلام کے قریب چیزیں ہیں میں ان میں توجہ دیتی ہوں. ہاں ابو نے اپنی عمر میں اپنی زندگی میں یہ چیزیں سیکھی ہیں اور یہ بہت خوش قسمتی کی بات ہے کہ وہ ان کو بھی اتنی ہی جگہ دیتے ہیں جتنا کہ اسلام کو جگہ دیتے ہیں. تو ان کے لیے وہ دونوں چیزیں لائک اسلام زیادہ امپورٹنٹ ہے نا. تو اس لیے اگر وہ ایک مثال ہے کہیں کراٹے کرنے گئے ہیں یا کسی کلب میں بچوں کے ساتھ گئے ہیں تو وہ وہاں بھی جا کر نماز پڑھتے ہیں، نماز قضا نہیں کرتے ہیں. اور نعت خوانی بھی جب شام کو ہم روز سب کٹھے ہوتے ہیں تو وہ مجھے کہتے ہیں کہ مہوش میرے لیے نعت پڑھو تاکہ مجھے سکون ملے. تو میں نعت پڑھتی ہوں. تو بس اسی طرح ہمارا سلسلہ ہر روز چلتا رہتا ہے. بالکل صحیح. مہوش گوہر آپ کا بہت بہت شکریہ. ہم کوشش کریں گے کہ آپ کو دعوت دیں یونان میں اور یہاں پر ہماری جو خواتین بہنیں ہیں وہ بھی آپ کی جو اتنی پیاری اور اتنی مٹھاس والی جو آواز ہے اور جس میں آپ نعت پڑھتی ہیں وہ آپ کو براہ راست سنیں. اور یہ ہمارے لیے ایک بڑی بہترین ایک سعادت ہوگی اور اچھی کوشش ہوگی. اور آپ کا بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات رہے گی. السلام علیکم. جی سامعین اکرام، یہ تھی ہمارے ساتھ برطانیہ سے مہوش گوہر جو کہ نعت خواں تھیں اور آپ اکثر ان کو کیو ٹی وی پر یا ڈی ایم ڈیجیٹل اسلام پر سنتے ہوں گے.
اور ہمیں امید ہے کہ آپ نے ان کی نعت سے بھی بھرپور توجہ حاصل کی ہوگی. سامعین کرام، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہماری یہ نشریات ہر اتوار کو نیٹ کے ملٹی کلچرل چینل فیلیا سے نشر ہوتی ہیں. اس نشریات کو آپ FM 107 یا AM 665 پر دوپہر 1 سے 2 بجے تک سن سکتے ہیں. آج میرے ساتھ حسب معمول پینل پر موجود ہیں ڈاکٹر عبدالرزاق اور اجمل سہیل بٹ، جبکہ ٹیلی فون پر ہیں اظہر محمود. آپ ہمارا ٹیلی فون نمبر نوٹ فرما لیں. یہ صرف 1:45 بجے تک آپ کے لیے کارآمد ہوگا، اور اس دوران آپ صرف اپنی ضروری جو مشورہ جات ہیں، جو سوالات ہیں امیگریشن کے متعلق، وہ ہمیں دے سکتے ہیں. ہمارا ٹیلی فون نمبر ہے 210-600-0325، اور آپ اپنے جو پیغامات ہیں، اشتہارات ہیں، یا جو بھی آپ کی تجاویز ہیں، وہ ہمیں فیکس کر سکتے ہیں جمعے کی شام تک ہمارے فیکس نمبر 210-483-1133 پر. تو سامعین کرام، ہم اپنی معمول کی نشریات کی طرف بڑھتے ہیں. آج کی نشریات میں سب سے پہلا ہمارا جو ایپیسوڈ تھا وہ تھا نعت، جو کہ ہم نے آپ کو سنوائی. اس کے بعد ہمارا جو مقامی خبریں ہیں، مقامی پیغامات ہیں، وہ ہم آپ کے گوش گزار کریں گے. اور اس کے علاوہ ہم پاکستان کے نامور صحافی، تجزیہ نگار، کالم نگار جناب جاوید چودھری صاحب کا انٹرویو نشر کریں گے، اور کوشش کریں کہ ہم ان سے APC کے حوالے میں، جو لندن میں اجلاس ہوا اس کے حوالے سے، اور لال مسجد کے حوالے کے علاوہ پاکستان میں جو دیگر صورتحال ہے اس سے ہم گفتگو کر سکیں. اس کے علاوہ ہمارا سب سے اہم موضوع جو ہے وہ امیگریشن ہے. امیگریشن کے متعلق ہم آپ کو اپڈیٹ کریں گے، اور اسی کے ساتھ میں اب دعوت دوں گا جناب ڈاکٹر عبدالرزاق کو کہ وہ آج کا پیغام پڑھیں، اور اس کے بعد ہم اپنا سلسلہ شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام سننے والوں کو ڈاکٹر عبدالرزاق کا سلام. یہ چوہان صاحب، یہ پہلا پیغام تو ہے ڈیڈ باڈیز فنڈ کے متعلقہ ہے. جی جی. یہ جو تنظیم قائم کی اور ان کے راجہ آصف علی کیانی صاحب جو جس کی سربراہی کر رہے ہیں. جی جی. یہ یورو بینک کا اکاؤنٹ ہے. آپ ڈیڈ باڈیز کے حوالے سے جو بھی فنڈ دینا چاہتے ہیں اس اکاؤنٹ میں جمع کروائیں. یہ یورو بینک کا اکاؤنٹ آپ دھیان سے سنیں اور لکھ لیں. 0026490439625 00404939625 اور مزید معلومات کے لیے آپ راجہ آصف علی کیانی صاحب سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں. ان کا فون نمبر ہے 6932443043. سامعین کرام، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ ہم نے شروع کیا ہے فنڈ کے سلسلے میں مہم، تو آپ کوشش کریں کہ جو شہر میں نہیں آ سکتے وہ اکٹھا کریں فنڈ، اور اس اکاؤنٹ میں براہ راست جو ہے وہ آپ جمع کرا دیں. یہ آپ کی طرف سے ایک فی سبیل اللہ ایک صدقہ جاریہ ہے جو کہ ہم اپنے ہی لیے اکٹھا کرتے ہیں اور اپنے پر ہی خرچہ ہمارے ہوگا. تو اسی کے ساتھ ایک اہم اعلان یہ بھی ہے کہ ایک گزشتہ روز ایک حادثہ ہوا جس میں ہمارے ایک بھائی جو ہیں محمد آصف بڑیلہ شریف کے، وہ قتل ہو گئے، اور ان کی نماز جنازہ جو ہے وہ آسپروپیرگو میں لفوروس ناتوس نیازوئی، وہاں پر باب ولایت ککیاں والا کا جو ڈیرا ہے وہاں پر ادا کی جائے گی شام 7:30 بجے کل. تو آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ آپ اس میں شرکت کریں اور مرحوم کے درجات کے لیے دعا کریں اور ثواب دارین حاصل کریں. تو اس کے علاوہ سامعین کرام، گزشتہ رات جامع مسجد مکی الفسینہ میں ایک محفل منعقد ہوئی جس کا عنوان تھا صدیق اکبر کانفرنس. اس میں خلیفہ اول حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات پر علامہ شہباز احمد صدیقی صاحب نے مفصل روشنی ڈالی، اور آپ کے اسلام کے لیے جو کاوشیں ہیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو آپ کی محبت ہے اس پر انہوں نے روشنی ڈالی. تو اس میں بھی کثیر تعداد میں اہلیان علاقہ نے شرکت کی، اور
اس محفل سے انہوں نے حضرت صدیق اکبر کے حالات زندگی سے بھرپور استفادہ حاصل کیا. تو ڈاکٹر صاحب آپ ایک اور پیغام پڑھیں. اس میں یہ ایک پیغام ہے جی اہل یعنی نکیا کے لیے. ایگالیو رینڈی اور کمینیا کے لیے خوشخبری. داتا حلال گوشت مارکیٹ پر تازہ شرطیہ حلال مرغی گائے اور بکرا اور تمام نیوزی لینڈ کا گوشت دستیاب ہے. شرطیہ تازہ حلال گوشت کے لیے داتا کارپوریشن کا نام یاد رکھیے. اس کا پتہ ہے جی تھیوون 144 نکیا. فون نمبر ہے ان کا 210 490146. داتا حلال گوشت. کیا آپ واقعی گریکی زبان سیکھنا چاہتے ہیں؟ اگر ہاں تو ایک مرتبہ نئی کتاب اعجاز پریکٹیکل گریک ٹیچر ضرور پڑھ کر دیکھیں. زبان کے لیے نہایت ہی فیصلہ کن مفید کتاب ہے. کتاب ملنے کا پتہ ہے وجیہ منی مارکیٹ ایگالیو، مناج منی مارکیٹ نکیا، داتا لال گوشت مارکیٹ نکیا، یورو فوٹو رمونیا، امتیاز ویڈیو سینٹر رمونیا. اور مزید رابطہ کے لیے جو رائٹر ہیں اس کتاب کے میر اعجاز احمد صاحب، ان کے فون نمبر ہیں وہ آپ لکھ لیں 6932928772 اور دوسرا نمبر ہے ان کا 210-5908-026. سامعین کرام، ہمارے نہایت ہی معزز اور یونان کی ہر دل عزیز شخصیت جناب راجہ ظفر علی لکیانی مرحوم، جو کہ آج سے 2 سال پہلے ہم سے جدا ہوئے، اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے. ان کے اصال ثواب کے لیے اور درجات کی بلندی کے لیے ایک محفل قرآن خوانی و اصال ثواب اگلے ہفتہ کو یعنی کہ 21 جولائی کو شام 6 بجے سے 9 بجے تک عصر تا مغرب جامع مسجد فیضان مدینہ رہندی میں منعقد کی جائے گی. آپ تمام حضرات سے گزارش ہے اور تمام جملہ تنظیمات اور شخصیات سے اپیل ہے کہ اس محفل میں ضرور شرکت کریں اور اپنے ہر دل عزیز جناب راجہ ظفر علی لکیانی مرحوم کے لیے دعائے خیر میں ضرور شرکت کریں. اور کنگ گروپ آف کمپنیز نے اس کا بھرپور اپیل کی ہے کہ آپ تمام حضرات اس میں لازمی شرکت کریں. تو سامعین کرام، ہمارے ایک بہت ہی پیارے دوست مصنف شاعر ذوالفقار علی ہشم، ان کی خالہ جان گزشتہ دنوں کراچی میں انتقال فرما گئی. ہم پوری ہیلنک اردو ریڈیو سروس، ہیلنک کلچرل اینڈ ویلفیئر سوسائٹی اور اجالا نیوز کی ٹیم ان سے دلی تعزیت کا اظہار کرتے ہیں اور دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی خالہ جان کو اپنی جوار رحمت میں خاص جگہ عطا فرمائے اور ان کے درجات کی بلندی فرمائے، آمین. سامعین کرام، آج سپہر 4 بجے جامع مسجد نور مدینہ الکرم نیا یونیا میں ایک مقابلہ صلاۃ و تدریس، جس میں نماز جنازہ اور نماز کے متعلق مقابلہ ہوگا، جس میں وہ نماز میں پڑھی جانے والی آیات، دعائیں اور ترجمے جو مقابلے کے حصہ لینے والے ہیں وہ پڑھیں گے اور اس میں اول دوم سوم آنے والے کو انعام بھی دیے جائیں گے. جبکہ اس میں جیوری کے لیے ہمارے نہایت ہی معزز یہاں کے علماء کرام موجود ہوں گے. آپ تمام حضرات سے بھی گزارش ہے کہ ایسی محفلوں میں لازمی جائیں تاکہ ہم اس طرح کی محفلوں میں شامل ہو کر اپنے دینی اور اپنی مذہبی امور کو جاننے میں بھرپور استفادہ حاصل کر سکیں اور ہمیں معلوم ہو کہ جو ہم ہر روز 5 وقت نماز ادا کرتے ہیں اور کسی ناگہانی صورت میں جو نماز جنازہ ادا کرتے ہیں اس کے کیا مقاصد ہیں، ان کے کیا فرائض ہیں، ان کے کیا جو ہیں وہ دیگر فوائد ہیں. تو آپ لازمی اس میں شرکت کریں. یہ آج شام 4 بجے سے محفل منعقد ہوگی. جناب اجمل سہیل بٹ صاحب، آپ کے پاس کچھ پیغامات ہیں، آپ وہ پڑھیں. جی بہت شکریہ. اجمل سہیل بٹ آپ کی خدمت میں حاضر ہے. ایک پیغام ہے جی نثار دکھی صاحب کی طرف سے کہ چلو چلو دکھی کی دکان تھی ہٹی تے چلو. میرے خیال ہے کہ آپ سکھی ہو گئے ہوں گے. جی سکھی تو بہت زیادہ ہو گئے ہیں. سرگودا منی مارکیٹ ان کی دکان کا نام ہے، جہاں پر ایشین فوڈز کی شاندار کوالٹی، کالنگ کارڈ، سلنڈر، آٹا اور دیگر پاکستانی، انڈین اور بنگلہ دیشی اشیاء خرد و فروخت کے لیے کا مرکز ہے. آرڈر پر ڈلیوری کی سہولت موجود ہے، جن کا ٹیلی فون نمبر ہے 210 23 11 601. پروپرائٹر ان کے ہیں عبد الظاہر اینڈ نثار احمد دکھی صاحب.
جی دوسرا ایک پیغام ہے، مسجد علی کپسیلی مناج القرآن کے زیر اہتمام ہفتہ وارانہ محفل میلاد منعقد کی جاتی ہے. تمام حضرات سے محفل میلاد میں شرکت کی اپیل کی جاتی ہے. من جانب نسیم اوان نائب ناظم کپسیلی اور ادارہ مناج القرآن انٹرنیشنل یونان. ان کے ٹیلی فون نمبر ہیں نسیم اوان صاحب کے 69476898704. دوسرا ایک مناج القرآن کے زیر اہتمام خواتین کی ماہانہ محفل میلاد جامعہ مسجد نیکیا میں ہفتہ وار ماہانہ پیش کی جاتی ہے. تمام خواتین سے خصوصاً شرکت کی اپیل کی جاتی ہے. ادارہ مناج القرآن انٹرنیشنل نیکیا یونان کی طرف سے ہے. ان کا ٹیلی فون نمبر ہے جاوید اقبال صاحب 69427744172 اور اجمل سہیل بٹ کا نمبر بھی نوٹ کر لیں 69462737761. دوسرا جناب مسجد جامعہ مکی الفسینہ میں ہر ہفتہ عصر تا مغرب محفل ذکر و نعت کا پروگرام انعقاد پذیر ہوتا ہے. تمام اہل اسلام اور بالخصوص اہلیان الفسینہ اس پروپیرگو سے شرکت کی اپیل کی جاتی ہے کہ وہ ہر ہفتہ پروگرام میں باقاعدہ شرکت ہوا کریں اور محفل کی رونق کو دوبارہ کریں. انتظامیہ کمیٹی جامعہ مکی الفسینہ. جی یہ سکندر سے سکندر تک یہ پیغام جو ہے 2-3 ہفتے ہوئے ہیں نہیں پڑھا جا سکا. یونانی تاریخ پر اردو میں لکھی جانے والی پہلی کتاب جس میں یونان کے عہد قدیم عہد جدید کی معلومات کو فراہم کیا گیا ہے. یونان کے معروف صحافی مصنف سکندر ریاض خان کی نئی تصنیف ایتھن کے مرکز میں پاکستانی دکانوں پر دستیاب ہے، جبکہ الفرینا میں سائیوال کالنگ سینٹر سے بھی کتاب حاصل کی جا سکتی ہے. سکندر سے سکندر تک میں یونان کے عہد قدیم دیوی دیوتاؤں، سکندر اعظم مسیحیت، رومن عہد، عثمانی عہد اور عہد جدید کی عکاسی کی گئی ہے. جبکہ یونان میں پاکستان کی معاشرتی جھلکیوں کے علاوہ فلسفہ، مذہب، ریاست اور بے شمار دیگر موضوعات کو زیر قلم کیا گیا ہے. یونانی زبان سیکھنے والے طالب علموں اور یونان میں مقیم پاکستانی برادری کے لیے متعلق مفید کتاب ہے جسے ہر ایک کو استفادہ حاصل کرنا چاہیے. اس کے ساتھ ہی اجالا نیوز ہے، یونان کی پہلی اردو نیوز ویب سائٹ. پاکستان اور یونان کے تازہ ترین اثاثے آگاہی، امیگریشن قانون، پاکستانی برادری کی سرگرمیوں، یونان کی خبریں، مقامی شعراء کرام کا کلام، سواتھانہ سے متعلق معلومات اور بہت کچھ. ہیلینک اردو ریڈیو سروس کی ہفتہ وار سروس بھی آپ کو اجالا نیوز پر سن سکتے ہیں. اپنی تقریبات کی کوریج کو پوری دنیا میں دیکھیے. آپ بھی لاگ آن کیجیے www.srnews.org. اس کے علاوہ www.ujala.tk. سکندر یا سکندر تک اور اجالا نیوز سے متعلق مزید معلومات کے لیے یہ ٹیلی فون نمبر ہیں سکندر ریاض چوہان صاحب کے 6932597018 6932340816. جی سکندر صاحب. یہ ہمارے پاس ایک اور پیغام ہے. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے سامعین کرام کے اگلے ماہ یعنی کہ ماہ اگست میں پاکستان کی 60 سالہ آزادی کی تقریبات جو ہے وہ منعقد کی جا رہی ہیں. اس حوالے سے مختلف تنظیمات جو ہے اپنے اپنے کاوشوں میں لگے ہوئے ہیں، تو آپ بھی ان پروگراموں میں بھرپور شرکت کریں. اور خدمت خلق کمیٹی جو ہے ہفتہ بعد کی وہ بھی اس سلسلہ میں بھرپور کاوش کر رہی ہے. انشاءاللہ ہم اگلے پروگرام میں ان کے جو جنرل سیکرٹری ہیں ان سے بھی بات چیت کریں گے، ان سے مزید معلومات لیں گے. اس کے علاوہ مرکز حضرت سلطان بورڈ ٹرسٹ یونان اس کے فنڈ کے لیے ہم ہر ہفتے اپیل کرتے ہیں اس طرح کے کام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیجیے گا. اور اس سلسلہ میں جو آپ کو پتہ ہے 10 لاکھ یورو کی یہ عمارت ہے، اور یہ جب ہماری اپنی ہو جائے گی تو اس میں ہم لائبریری، مسجد اور دیگر جو ہیں وہ ایکٹیویٹیز کے لیے جگہ رکھیں گے. یہ اعلان ہے المرکز حضرت سلطان بورڈ ٹرسٹ یونان کی جانب سے، اور انہوں نے اپیل کی ہے کہ آپ اس میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیں تاکہ ایک ہم اپنی ذاتی ملکیت کی عمارت خرید کر اس میں اپنے مذہبی اور دینی اور سماجی حوالے سے اپنی سرگرمیوں کو جاری رکھ سکیں. خصوصاً چوہان صاحب اس میں ایک فائدہ یہ ہوگا کہ جنازگاہ جو جہاں پہ یونان میں یہ مسئلہ بنا ہوا ہے، مختلف جنازے پڑھنے کے لیے ان کا جنازہ گاہ کا اہتمام کیا جا رہا ہے، تو یہ ہمارے لیے خوش قسمتی ہے کہ کم از کم آخری وقت میں کسی بھی مسلمان کو اس کے جنازہ کی مکمل تدفین اور تکفین کے لیے جو ہے نا موقع مل سکے. بالکل صحیح بات. سامعین کرام،
ہمارے لیے باعث فخر بات ہے کہ یونان میں ہمارے ایسے افراد بھی موجود ہیں جو نہایت ٹیلنٹڈ ہیں اور ان کا پوٹینشیل جو ہے وہ آئے روز جو ہے سامنے وہ آتا رہتا ہے. ہمارے یونان کے بہت معروف گلوکار اور نوجوان امجد خان صاحب جنہوں نے گزشتہ دنوں ایک سی ڈی ریلیز کی, ان کی سی ڈی سے ہم ایک آپ کو گانا سنائیں گے. اس کے بعد ہم اپنی معمول کی نشریات کی طرف چلیں گے. تو بڑھتے ہیں ہم ایک وقفے کی طرف اور سنتے ہیں امجد خان کا گانا.
عشق عشق ہے عشق عشق ہے عشق معزز سامعین کرام، ہیلنک اردو ریڈیو سروس میں سکندر ریاض چوہان دوبارہ آپ کو خوش آمدید کہتا ہے. ہم اپنے سننے والے تمام سامعین کرام، اپنی بہنوں، خواتین، بچوں اور جیلوں میں بند اپنے بھائیوں کو سلام پیش کرتے ہیں اور دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی قید کو آزادی میں تبدیل کرے. اور جو ہمارے بھائی ہسپتالوں میں مقیم ہیں، ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ عطا فرمائے اور ان کو تندرستی عطا فرمائے اور وہ اپنی اور اپنے گھر والوں کے لیے اپنے روزگار سے وابستہ ہوں. سامعین کرام، ہم اپنی نشریات کی طرف دوبارہ بڑھتے ہیں. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ ریڈیو سروس ہر اتوار کو نیٹ کے ملٹی کلچرل چینل فیلیا سے FM 107 یا AM 665 پر نشر کی جاتی ہے. آپ یہ نشریات ہماری ویب سائٹ اجالا نیوز پر بھی سن سکتے ہیں، جس کا ایڈریس ہے www.ujala.news، جس کے سپیلنگ ہے UJAALANEWS.com یا SRnews.org پر یا اجالا UJALA.tk پر بھی آپ یہ نشریات سن سکتے ہیں. اس کے علاوہ آپ تازہ ترین امیگریشن کی صورتحال، یونان میں ہونے والے مختلف واقعات، اپنی پاکستانی برادری کی سرگرمیاں، ہمارے مقامی شعراء کرام کی ادبی کاوشیں، مضامین اور خصوصاً آپ اس ویب سائٹ سے نئے ڈرامے، گانے اور فلمیں بھی دیکھ اور ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. یہ ہماری ویب سائٹ کا ایڈریس ہے. تو میں ڈاکٹر عبدالرزاق سے کہوں گا کہ وہ ایک دو سوال ہیں سکندر صاحب، بھائی صاحب، مطلب بہت سارے لوگوں نے فون بھی کیا ہے اور بارہا ہم بتا بھی چکے ہیں ریڈیو کے پروگرام میں. شاہ صاحب نے بھی ان سوالات کے جواب دیے ہیں، مگر اس کے باوجود بہت سارے جو ہمارے سامعین ہیں جو ہر ہفتے پروگرام نہیں سن سکتے، وہ فون کر کے اور بارہا یہ پوچھتے رہتے ہیں کہ یہ افاراتاسی ہوئی ہے دفعہ، اس میں جن افراد کے پیپر ریفیوز ہو گئے تھے ان کی اپوفیسی آئی ہوئی ہے اور ان کے پاس ابھی تک نیلی ویویسی ہے، انہوں نے وصول نہیں کی اور جمع نہیں کروائی وہاں، تو کیا وہ پاکستان جا سکتے ہیں؟ تو پچھلے پروگرام میں ہم نے یہ آپ کو بتایا تھا کہ جس بندے کے پاس بھی، جس فرد کے پاس بھی نیلی ویویسی ہے، نیلی ویویسی کیونکہ جب تک آپ کا سٹیکر نہیں آتا، نئے قانون کے مطابق دوبارہ پیپر جمع کروانے کے لیے سٹیکر کا ہونا ضروری ہے، اور جن افراد کے ابھی تک سٹیکر نہیں آئے، وہ پیپر جمع نہیں کروا سکے، ان کی نیلی ویویسی ویلڈ ہے. جب تک آپ کا سٹیکر نہیں آتا، آپ کی نیلی ویویسی ویلڈ رہتی ہے اور آپ اس پہ سفر کر سکتے ہیں. اور یہ آپ جن لوگوں کی اپوفیسی وغیرہ یا یہ پیپر ریفیوز ہو گئے ہیں، جب تک ان کا کوئی ریکارڈ ایئرپورٹ پہ نہیں بھیجتے اپوفیسی کا، اس وقت تک ان کو سفر کرنے میں کوئی پرابلم جو ہے نا وہ نہیں. اصل میں ہوتا یہ ہے کہ جب آپ کوئی بھی ایسا کوئی مسئلہ کھڑا ہوتا ہے جو عدالت تک جاتا ہے، عدالت اس پر ایک فیصلہ دیتی ہے، تو وہ فیصلہ جب عدالت سے ایشو ہو جاتا ہے تو اس کا ایک پروسیس ہے اور اس پروسیس میں 3-4 ماہ لگ جاتے ہیں. تو اس کے بعد وہ جو ہے امیگریشن کے مین کمپیوٹر میں وہ فیصلہ جاتا ہے اور تب یہ لاگو ہوتا ہے آپ کے سفر پر پابندی یا آزادی. اس میں یہ گزارش ہم نے پہلے بھی کی تھی کہ جن لوگوں کی بھی اپوفیسی آئی ہوئی ہیں وہ عدالتوں میں کیس ضرور کریں، کیونکہ اپوفیسی میں لکھا ہوا ہے کہ اب 60 دن کے اندر آپ کیس جو ہے نا وہ عدالتوں میں کر سکتے ہیں، اور اس سے آپ کو ریلیف ملے گا. جن لوگوں کے بھی اپوفیسی آئی ہوئی ہیں وہ لوگ، ان کے ریکارڈ جو ہے تھانوں میں انہوں نے بھیج دیا ہوا ہے، جب بھی وہ چیک ہوں گے یا کسی جگہ بھی اگر تھانے میں وہ لے جاتے ہیں تو ان کا ریکارڈ جو ہے وہ نکل آتا ہے وہاں سے، اور وہ اس کے لیے ان کے لیے پرابلم جو ہے وہ پیدا ہو سکتی ہے اس میں. معزز سامعین کرام، جیسا کہ ہم نے آپ کو پہلے آگاہ کیا کہ ہمارے ساتھ آج پاکستان کے نامور صحافی، کالم نگار، تجزیہ نگار اور بہت ہی دور کی کوڑی لانے والے جناب جاوید چودھری صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے، جن سے ہم تازہ ترین ملکی صورتحال پر گفتگو کریں گے. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہماری یہ نشریات ہر اتوار کو FM 107 یا AM 665 پر نیٹ کے ملٹی کلچر چینل فیلیا سے نشر ہوتی ہیں، اور یہ آپ نشریات ہماری ویب سائٹ ujala.news.com پر
یا srnews.org پر بھی سن سکتے ہیں. تو ہمارے ساتھ اس وقت جاوید چودھری صاحب موجود ہیں. جناب جاوید چودھری صاحب، ہم آپ کو ہیلنک اردو ریڈیو سروس میں خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم. ہیلو جی جاوید چودھری صاحب، آپ ہماری آواز سن رہے ہیں؟ ہیلو میرے حال کسی تکنیکی وجہ کی وجہ سے ہمارا رابطہ جو ہے ان سے منقطع ہو گیا ہے. ہم دوبارہ ان سے رابطہ کرنے کی کوشش کریں گے. تب تک میں ڈاکٹر عبدالرزاق سے گزارش کروں تو وہ ایک اور پیغام امیگریشن کے متعلق ہی آپ بات بتا رہا تھا. میں ہاسٹل میں رابطہ ہونے کی وجہ سے کٹ گئی تھی بات، کیونکہ میں بتا رہا تھا کہ جن کی اپوفیسی آئی ہوئی ہیں ان کے ریکارڈ تھانوں میں چلے گئے ہیں، اور وہ لوگ جنہوں نے اپوفیسی وصول کر لی ہے وہ عدالت میں اپنا کیس ضرور کریں، کیونکہ جن لوگوں نے ایمبیسی کے لیٹر پہ یا اسٹے کی پاراتیسی پہ یا اسٹے پہ پیپر جمع کروائے ہوئے تھے. جی سامعین کرام، ہمارا دوبارہ رابطہ جو ہے وہ جناب جاوید چودھری صاحب سے ہو گیا ہے. ہم ان کو ہیلنک اردو ریڈیو سروس میں خوش آمدید کہتے ہیں. جناب جاوید چودھری صاحب السلام علیکم. ہیلو 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 میرا تکنیکی پرابلم ہے، اس کی وجہ سے مسئلہ ہے. آج ہمارے ساتھ اصل میں جو نئے ایک ساؤنڈ پر بیٹھے ہوئے ہیں ان کی وجہ سے ہمیں جو رابطے میں بھی مشکل پیش آ رہی ہے، تو ہم دوبارہ کوشش کر رہے ہیں کہ ان سے رابطہ ہو، کیونکہ آج کل جو سامعین کرام جو پاکستان کی صورتحال ہے اس سے بیرون ملک مقیم تمام پاکستانی جو ہے وہ دل گرفتہ بھی ہیں اور پریشان بھی ہیں. تو ہمارے یہ جو تجزیہ نگار صحافی جو ہوتے ہیں یہ ہمیں ایک بہت بڑی معلومات فراہم کرتے ہیں اور اصل حقائق سے آگاہ کرتے ہیں کہ در پردہ کیا کہانیاں ہیں اور پس پردہ کیا کہانیاں ہیں. تو یہ پیش پردہ اور پس پردہ کی جو کہانیاں ہیں یہی ہمیں جاننے کی ضرورت ہوتی ہے، اور وہ ان کے تجزیے سے ہمیں معلومات حاصل ہو سکتی ہیں. تو ہمارا رابطہ دوبارہ جناب جاوید چودھری صاحب سے ہو گیا ہے. ہم ان کو خوش آمدید کہتے ہیں. جناب جاوید چودھری صاحب السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. بھائی آپ کے فون میں کوئی پرابلم ہے؟ مجھے آواز بالکل نہیں آ رہی آپ کی. جی جاوید چودھری صاحب آپ کو ہماری آواز آ رہی ہے؟ بھائی مجھے آپ کی آواز نہیں آ رہی، بہت ہلکی آواز آ رہی ہے. بہت ہلکی آواز آ رہی ہے؟ جی آپ مجھے دوبارہ فون کریں، مجھے آواز نہیں آ رہی آپ کی. اچھا ہم آپ کو دوبارہ فون کرتے ہیں. سامعین کرام، ہم معذرت خواہ ہیں کہ بار بار ہمارا رابطہ جو منقطع ہو رہا ہے، اور کسی تکنیکی وجہ سے وہ ہمارا جو ٹیلی فونک رابطہ جو ہے وہ ان سے بحال نہیں ہو رہا. تو میں جیسا کہ عرض کر رہا تھا کہ پاکستان میں تو جو صورتحال ہے وہ ہے، مگر آپ کو معلوم ہے کہ ہم جو دیار غیر میں مقیم پاکستانی ہیں اور جو یہاں پر اپنے معاشی حالات کی وجہ سے مقیم ہیں، وہ بھی اپنے حالات کو سدھارنے کے لیے اور ان کو سنوارنے کے لیے جو یہاں پر محنت مشقت کر رہے ہیں. تو ایسے حالات میں ہمیں یہ سوچنا ہوگا کہ ہمیں اپنے آپ پر کس طرح قابو پانا ہے، اپنے غصے پر، اپنے کام پر کس طرح توجہ دینی ہے، یہاں کے مقامی قوانین کی کس طرح ہم نے احترام کرنا ہے، اور خاص طور پر جس ملک میں ہم رہ رہے ہیں اس کی زبان کو ہم نے کیسے فکر کرنا ہے. اس ساری تفہیم کا مقصد یہ ہے کہ گزشتہ روز ایک بڑا افسوسناک واقعہ پیش آیا کہ ہمارے ایک بھائی معمولی تلخ کلامی کی وجہ سے قتل کر دیے گئے، اور قتل کرنے والے کون تھے؟ ہمارے اپنے ہی ہم وطن پاکستانی تھے. تو ایسی صورتحال، جو ایسی ناگہانی جو حالات ہوتے ہیں، ہماری آپ سے التجا ہے کہ ہم دیار غیر میں ہیں، یہاں کے قوانین جو ہیں وہ پاکستان سے بالکل مختلف ہیں. یہاں پر نہ تو کوئی سفارش ہے اور نہ ہی کوئی آپ پیسے دے دلا کر چھوٹ جائیں گے کہ آپ قانون کی گرفت سے بچ سکے. لہذا ہماری آپ سے گزارش ہے کہ آپ اپنے غصے پر قابو رکھیں، معمولی باتوں پر آپ لڑنے جھگڑنے کے بجائے ان کو نظر انداز کر دیا کریں، تاکہ ہم کوئی بھی ایسی مشکل جو ہے وہ اس سے نبرد آزما ہو سکے. ہمارا رابطہ دوبارہ جناب جاوید چودھری صاحب سے ہو گیا ہے.
ہم ان کو ہیلنک اردو ریڈیو سروس میں دوبارہ خوشامدید کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ ان کو اب ہماری آواز جو ہے وہ آ رہی ہوگی. جناب جوید چودھری صاحب، آپ ہماری آواز سن رہے ہیں؟ جی مجھے آ رہی ہے جی آواز آپ. جی جناب، ہم آپ کو ہیلنک اردو ریڈیو سروس میں خوشامدید کرتے ہیں اور سلام پیش کرتے ہیں. جی وعلیکم السلام، آپ کی بڑی عنایت و شفقت. جی جوید چودھری صاحب، جیسا کہ ہم نے پچھلے اتوار بھی ہم آپ سے رابطہ کیا، اس وقت آپ اے پی سی کے اجلاس میں لندن میں تھے، تو ایک بہت بڑا ایونٹس جو ہے آپ نے وہ خود اپنی آنکھوں سے دیکھا اور اس میں شمولیت اختیار کی اور تمام حالات سے آگاہی رہی. پہلے ہم اس کی طرف بڑھیں گے، پھر ہم پاکستان کے ایک دو سوالات کریں گے. اور جوید چودھری صاحب، یہ جو اے پی سی کا اجلاس ہوا ہے لندن میں، تو اس میں آپ کیسا دیکھ رہے ہیں سیاسی ماحول جو ہے پاکستان میں کریٹ ہونے کا؟ اصل میں چوہان صاحب، بدقسمتی سے اے پی سی جو تھی وہ اتنی کامیاب نہیں ہو سکی. جی. اس کی بنیادی وجہ سیاسی پارٹیوں کے آپس کے اختلافات ہیں. ٹھیک. اور یہ بات بڑی روز روشن کی طرح یہاں ہے کہ جب تک پاکستان میں ساری سیاسی جماعتیں اکٹھی نہیں ہوں گی، پاکستان میں فوج کا عمل دخل اسی طرح جاری رہے گا. صحیح. اس عمل دخل کو ختم کرنے کے لیے ضروری ہے تمام سیاستدان اور تمام سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ ایک پلیٹ فارم پر جمع اور ایک مشترک قسم کی کا احتجاج کریں یا تحریک چلائیں. لیکن بدقسمتی سے اس اے پی سی کے دوران اس قسم کی صورتحال پیدا نہیں ہو سکی. اس کا پہلا فیکٹر تو پیپلز پارٹی تھی. پیپلز پارٹی نے اس اے پی سی کے شروع میں ہی کہہ دیا تھا کہ وہ مولانا فضل الرحمان کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے. لیکن میاں نواز شریف کی کوشش سے ایسے ہوا کہ وہ مولانا فضل الرحمان کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہو گئی. لیکن جو ہی مولانا فضل الرحمان نے یہ تسلیم کیا کہ اگر صدر موجودہ اسمبلیوں سے الیکٹ ہونے کی کوشش کرتے ہیں تو ہم سب اسمبلیوں سے ریزائن دے دیں گے، تو پیپلز پارٹی نے اس پر اپنی ریزرویشن ظاہر کی. بالکل ٹھیک. جس کی وجہ سے اختلافات شروع ہو گئے اور الٹیمیٹلی جو ہے اس اے پی سی سے ایک نیا الائنس نکلا جس الائنس میں پیپلز پارٹی شامل نہیں. شاہد صاحب، ایک سوچنے کی بات یہ ہے کہ اتنی پاکستان کی تمام بڑی سیاسی جماعتوں کے نمائندگان اور سرکردہ افراد جو ہیں، لیڈر جو ہیں، وہ لندن میں اکٹھے ہوئے، تو کیا یہ پاکستان میں ممکن نہیں تھا کہ یہ سب اکٹھے کسی ایک جگہ پر بیٹھ سکتے؟ پاکستان میں ہونا تو یہ چاہیے تھا جی، کیونکہ جس ملک کی سیاست کی جا رہی ہے اس ملک میں ہی ان لوگوں کو اے پی سی کرنی چاہیے تھی. لیکن کیونکہ بدقسمتی سے پاکستان کی دو بڑی سیاسی جماعتوں کے رہنما جو ملک سے باہر ہیں اور ان کے پاکستان میں داخل ہونے پر پابندی ہے، لہٰذا اس وجہ سے شاید ان لوگوں نے اے پی سی لندن میں رکھی تھی. چوہے صاحب، ایک یہ بھی خیال کیا جاتا ہے کہ بے نظیر بھٹو شاید دینی جماعتوں کی مقبولیت سے خائف ہیں، اس لیے انہوں نے اے پی سی میں شرکت کرنے سے وہ معذوری ظاہر کی. نہیں چوہان صاحب، اس میں دینی جماعتوں کی پاپولیرٹی کا اتنا عمل دخل نہیں ہے جتنا امریکہ کے ہے. کیونکہ محترمہ بے نظیر بھٹو جو ہیں وہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کے ذہن میں یہ چیز بیٹھ گئی ہے کہ اگر وہ پاکستان میں اقتدار میں پہنچنا چاہتی ہیں تو اس کا راستہ امریکہ سے یا واشنگٹن سے ہو کر پاکستان آتا ہے. تو وہ ہر وہ کام کرتی ہیں جس سے امریکن گورنمنٹ ان سے خوش ہو سکتی ہے یا ان کے تعلقات بہتر ہو سکتے ہیں. امریکہ کیونکہ اس وقت جو مذہبی جماعتیں اور جو جہادی تنظیمیں ان کے خلاف ہے، لہٰذا بے نظیر بھٹو جو ہیں وہ ان مذہبی جماعتوں کے ساتھ بیٹھنے سے تھوڑا سا پرہیز کر رہی ہیں. ورنہ یہی مولانا فضل الرحمان تھے جو 1996 تک بے نظیر بھٹو کے ساتھی تھے اور ان لوگوں نے مل کر حکومت بنائی تھی. تو اگر وہ 1996 تک مولانا فضل الرحمان بے نظیر بھٹو کے ساتھ چل سکتے ہیں اور ان کی اسٹینڈنگ کمیٹیوں کے ممبر بھی رہ سکتے ہیں، تو 2007 میں یا 2008 میں کیا پرابلم ہے؟ تو یہ مسئلہ جو ہے نا وہ بنیادی طور پر امریکہ ہے، اور امریکہ کیونکہ مذہبی جماعتوں کو پسند نہیں کر رہا، اس لیے محترمہ بے نظیر بھٹو بھی ان سے تھوڑا سا فاصلے پر چلی گئی ہیں. چوہے صاحب، ایک یہ بھی جو نقطہ سامنے آیا وہ یہ ہے کہ مستقبل میں جیسے کہ ماضی میں مذہبی جماعتیں جو ہے ایم ایم اے ہے، انہوں نے سپورٹ کی ہے جنرل پرویز مشرف کو بعض معاملات پر، تو ابھی جو ڈیل ہو رہی ہے بے نظیر بھٹو کے ساتھ جیسے کہ وہ کہہ رہی ہیں اور کچھ اشارے بھی ملے ہیں، تو کیا یہ بھی ایک وجہ ہے کہ وہ آؤٹ کرنا چاہتی ہیں مشرف کے ساتھ ایم ایم اے کو اور خود الائی ہونا چاہتی ہیں؟ ایم ایم اے جو ہے نا وہ آؤٹ نہیں ہو سکتا. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ آپ کو بڑی دلچسپ صورتحال میں بتاتا ہوں کہ اگر فرض کریں کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ صدر پرویز مشرف کو اگلی مرتبہ صدر الیکٹ ہونے کے لیے ووٹ نہیں دیتی، تب بھی صدر پرویز مشرف جو الیکٹ ہو سکتے ہیں. لیکن اگر ایم ایم اے بلوچستان سے اور صوبہ سرحد سے ریزائن دے دیتی ہے تو صدر صاحب کا الیکشن جو ہوگا نا وہ التوا میں چلا جائے گا، کیونکہ جو الیکٹورل کالج ہوتا ہے اس میں صوبوں کی باقاعدہ نشستیں ہیں، اور جب تک صوبے صدر
सदर साहब को तस्लीम नहीं करेंगे, सदर जो है वो सदर नहीं बन सकेंगे अगले 5 साल के लिए। लिहाजा अगर बार्गेनिंग पोजीशन देखी जाए तो शायद बेनजीर भुट्टो की इतनी मजबूत नहीं है जितनी MMA की मजबूत है। ठीक, तो चौधरी साहब एक ये भी है कि जैसा कि हमने APC में देखा कि जो कौम परस्त जमातें हैं, जैसे पूनम है, ANP है या बलोच तंजीमें हैं, उन्होंने भी इसमें भरपूर जो है दिलचस्पी जाहिर की और पहली मरतबा हमने देखा है कि वो इतने बड़े अलायंस में जो शामिल हुई हैं। तो क्या ये वाकई बड़ी सिग्निफिकेंट बात है कि वो जमातें जिनको हम कौम परस्त कहते थे कल तक, और उन पर ये इल्जाम लगता था कि ये अलहदगी पसंद लोग हैं और ये मुल्क को तोड़ना चाहते हैं, वो न सिर्फ पहली मरतबा कौमी धारे में शामिल हुए हैं बल्कि उन्होंने मियां नवाज शरीफ और दूसरी सियासी जमातें, मसलन उसमें मौलाना फजलुर रहमान साहब की जमात भी शामिल है, उन सबको सपोर्ट किया और उनसे कहा कि अगर ये पाकिस्तान में जाकर तहरीक चलाते हैं तो हम इनको पेशकश करते हैं कि वो सबसे पहले हमारे सूबे से शुरू करें। मतलब वहाँ पे स्फंदयार वली जो साहब थे उन्होंने ये फरमाया था कि जब अगर ये बेनजीर भुट्टो और नवाज शरीफ पाकिस्तान आते हैं तो मैं सबसे पहले उनका इस्तकबाल करूंगा। ये एक बहुत बड़ी सिग्निफिकेंट बात थी। इसी तरह महमूद अचकज़ई साहब ने कहा था कि अगर आप पाकिस्तान में जलसा करना चाहते हैं तो सबसे पहले मैं आपको दावत देता हूँ कि आप कोयटा में जलसा करें और मैं उस जलसे में 1 लाख लोग लेकर आऊंगा, और अगर मैं 1 लाख लोग ना ला सका तो मैं सियासत से सुबकदोश हो जाऊंगा। तो ये एक बहुत बड़ी बात थी। और अब हो ये रहा है कि अगला जो जलसा होगा, इनका पहला जलसा जो होगा जो मुश्तरका सियासी महाज से, ये कोयटा से होगा। और ये एक बड़ी अहम बात है पाकिस्तान की तारीख में कि कौम परस्त जमातें न सिर्फ कौमी धारे में शामिल हुई हैं बल्कि उन्होंने बड़ी जो सियासी जमातें उनको सपोर्ट करना शुरू किया है, और उन सियासी जमातों में मुस्लिम लीग भी शामिल है। शेख साहब, आप किस तरह देखते हैं कि एक तरफ लंदन में APC का इजलास हो रहे हैं, बहुत बड़ी एक सियासी डेवलपमेंट हो रही है पाकिस्तान के हवाले से, और दूसरी तरफ पाकिस्तान के दारुल खुलाफा में एन उन्हीं दिनों में जो है लाल मस्जिद का ऑपरेशन शुरू कर दिया जाता है। ऐसे हालात टाइमिंग तो डेफिनेटली जैसे आपने फरमाया है कि एक है, और शुरू में जब हम लोग लंदन में थे उस वक्त ये महसूस होता था कि हुकूमत ने APC की कवरेज को डाइवर्ट करने के लिए ये सारा इवेंट शुरू किया है, और उस वक्त ये भी कहा जाता था कि 8 तारीख को जब इसका APC का मुश्तरका एलानिया आएगा उस वक्त मस्जिद पर एक बड़े लेवल पे ऑपरेशन शुरू कर दिया जाएगा ताकि APC का जो अलामिया है वो ज्यादा कवरेज हासिल न कर सके। लेकिन ये खर्चा तो ज़ाहिर पूरा नहीं हुआ और हुकूमत ने 8 के बजाय 10 तारीख को ऑपरेशन किया और जिससे बहुत बड़ा डिजास्टर क्रिएट हुआ। तो ये जो ऑपरेशन था इससे APC की जो साख थी उसको नुकसान जरूर पहुंचा, यानी ये इतना बड़ा इवेंट नहीं बन सका जितना इसको बनना चाहिए था। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि लाल ऑपरेशन जो है ठीक है, उसका अपना एक था नतीजा जिसकी वजह से APC को इतनी कवरेज नहीं मिली। लेकिन अगर सियासी जमातें इकट्ठी हो जाती और पीपल्स पार्टी भी उसमें शामिल होकर ये एक मुश्तरका तहरीक का ऐलान कर देती तो मेरा ख्याल था लाल मस्जिद क्या इस किस्म के और कई इवेंट शुरू हो जाते, तब भी इस जो मुश्तरका एलामिया था ये APC थी उससे ज्यादा कवरेज हासिल करनी थी, क्योंकि ये पाकिस्तान की तारीख में पहली बार होना था कि सारी सियासी जमातें जो थी वो फौज के खिलाफ या हुकूमत के खिलाफ जमा हो गई थी। तो आप चौधरी साहब, एक ये है बहुत बड़ा एक सवाल पैदा हो गया है लाल मस्जिद के हवाले से और जामा हिफ्सा के हवाले से कि जो रिजल्ट हुकूमत दे रही है वो एक मशकूक सूरत इख्तियार कर चुके हैं और जो गैर जो जराए हैं या जो दीगर जराए हैं वो दे रहे हैं वो उनसे बिल्कुल मुख्तलिफ हैं, जैसे तालिबात के हवाले से, यतीम बच्चियों के हवाले से या जो ऑपरेशन के दौरान अंदर बच्चे थे उनके हवाले से कि वो सूरत हाल को सामने नजर नहीं आ रही। आप इसको कैसा देखते हैं? लाल मस्जिद का जो वाकया जो सानहा है डेफिनेटली ये एक बहुत खौफनाक सूरत हाल है जी, और इसका असर जो है पाकिस्तान की सियासत पर और माशरे पर बहुत तवील अर्से तक रहेगा। पहली बार ऐसे हुआ है कि पाकिस्तान में फौज जो वो गैर महफूज समझी जा रही है, और जिस तरह इस हादसे सानहे के बाद जितने खुदकश हमले हुए हैं पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में, जैसे आज इंतहाई खौफनाक सूरत हाल है। और मेरा ख्याल ये है और ज्यादातर तजिया नगारों का यही ख्याल है कि इसमें आने वाले वक्त में इजाफा होगा, ये कमी नहीं होगी। तो हमने एक छोटे से मामले को इस कदर खौफनाक बना दिया है कि जिससे हमारी सोसाइटी खौफ का शिकार हो गई है। हुकूमत इसको अगर तरीके से टैकल करती तो मेरा ख्याल था ये मसला इतना लंबा नहीं हो सकता था। चौधरी साहब, आप
ایک اشارہ دے رہے ہیں میڈیا کو اس کا ایک ذمہ دار قرار دے رہے ہیں, قصوروار ٹھہرا رہے ہیں کہ میڈیا نے اس کو بہت زیادہ. کون قرار دے رہے ہیں؟ حکومت کی؟ نہیں, میڈیا کو, یعنی کہ میڈیا پر اس طرح کی اس کی کوریج کی گئی کہ وہ لوگوں میں ایک بہت زیادہ اس کا جو اثر ہوا برقرار ہوا. کیا آپ کے کہنے کا یہ مقصد ہے؟ نہیں, میں تو بالکل اس طرح نہیں کر رہا. مسئلہ یہ کہ میڈیا کا کام تو یہ ہوتا ہے کہ جو واقعہ ہو اس کو اتنا ہی اسی کے مطابق پروجیکٹ کیا جائے. یہ ایک واقعہ تھا تو لہٰذا میڈیا نے اپنا کردار جو ہے نا اس کو پوری طرح سے انجام دیا. کو حکومت نے اس دوران میڈیا پر بہت زیادہ پابندی لگا دی تھی, اور آپ کو شاید پتا ہوگا کہ اس سارے واقعے کے دوران کسی ٹیلی ویژن چینل نے اس کی لائیو کوریج نہیں کی. بالکل صحیح. اور جو فوٹیج یا جو معاملہ جو خبریں سنائی یا دکھائے گی وہ بھی حکومت کی منظوری کے بعد دکھائی اور سنائی جاتی تھی. بالکل صحیح بات. تو حکومت نے تو اس پر پوری طرح پابندی رکھی تھی جی. لیکن اس کے باوجود کیونکہ یہ واقعہ اتنا بڑا تھا اور لوگ اس کے بارے میں سننا چاہتے تھے اور دیکھنا چاہتے تھے, اس لیے اس دوران نہ صرف پاکستان کے اندر لوگ بلکہ پاکستان کے باہر بھی جتنے پاکستانی تھے وہ ٹیلی ویژن اسکرین کے سامنے بیٹھے رہے ہیں اور وہ ایک دوسرے سے پوچھتے رہے ہیں کہ لال مسجد کا کیا بنا. تو میرا خیال یہ ہے کہ یہ اس میں آپ خود دیکھیے کہ جو بندہ گولی چلا رہا ہے میرا خیال ذمہ دار وہ ہوتا ہے چیزوں کا, بجائے اس کے کہ دوسرے بندے کو الزام لگایا جائے جو صرف بتا رہا ہے کہ فلاں جگہ کی گولی چل رہی ہے. تو میڈیا کا کام تو صرف اتنا تھا کہ لوگوں کو بتاتا رہتا کہ لال مسجد میں کیا ہو رہا ہے, اس کے اندر کتنے طالبان ہیں, سوری کتنے طالبات اور طلبہ ہیں, اور اس کے علاوہ کتنے لوگ اس کے اندر محصور ہیں, ان کی صورتحال کیا ہے, اور باہر جو حکومت جو کاروائی کر رہی ہے اس کے بارے میں بتاتا رہتے کہ کتنا بڑا آپریشن ہو رہا ہے. تو میڈیا کا کام صرف اتنا تھا جی. اگر آپ یہ سمجھیں کہ یہ آپریشن میڈیا نے شروع کروایا ہے یا توپیں یا گولیاں یا بندوقیں وہ لے کر آئے ہیں تو یہ بہت بڑی عجیب سی لگے گی. بالکل. جو صاحب اس میں ایک یہ ہے کہ جیسا کہا جا رہا تھا, معذرت چاہتا ہوں کہ لال مسجد میں آخری وقت تک سینکڑوں کے حساب سے جو خواتین وہ موجود ہیں اور یتیم بچے بھی ہیں جن کو انہوں نے شیلڈ کے طور پر استعمال کیا ہے, اور مگر آپریشن کے بعد ان کے بارے میں کوئی بھی ایسی وہ صورتحال سامنے نہیں آئی. حالانکہ آپریشن کے دوران ام حسان کے ساتھ 28 خواتین جو ہیں وہ نکلی اور یا پھر اکا دکا دوسرے, مگر وہ اتنی بڑی تعداد میں وہ طالب علم اور وہ بچیاں کہاں گئے, وہ کہاں گئی؟ یہ تو چیز ہمارا پورا معاشرہ حکومت سے پوچھ رہا ہے. لیکن حکومت جتنے عہدے تعریف ہوگا تو ان سب کے بیانات میں بڑا تضاد پایا جاتا ہے. کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ جی اتنے ہی لوگ تھے جتنے باہر نکلے ہیں, کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں 800,000 کے قریب لوگ تھے, جبکہ کوئی آزاد رائے جو وہ کہہ رہے ہیں 3-4 ہزار کے قریب لوگ وہاں پہ اندر موجود تھے. تو یہ جو کیونکہ حکومت نے اس کے بعد اس سارے علاقے پہ کرفیو لگایا ہوا تھا اور کوئی میڈیا کا شخص جو ہے میڈیا کا کارکن جو ہے اس میں داخل نہیں ہو سکا, اور جب میڈیا کو لے جایا گیا تو وہ بھی کنٹرول قسم کی وزٹ تھی جو جسے ISPR نے ڈیزائن کیا تھا, اور وہ مخصوص لوگوں کو لے کر گئے تھے اور مخصوص علاقوں اور جگہوں تک انہوں نے ان کی رسائی کی تھی. تو اب تک تو کیونکہ کھل کر کوئی چیز سامنے آئی نہیں, نہ ہی کوئی وہاں بندہ جا سکا, تو ظاہر ہے کوئی کھل کر رپورٹنگ ابھی تک پاکستان میں نہیں ہو سکی. لیکن یہ بات تو اس میں چوہان صاحب ثابت ہو چکی ہے کہ جو حکومت کلیم کر رہی ہے نقصان اس سے کہیں زیادہ ہوا ہے, اور خود حکومت کے وزراء جو دبے دبے الفاظ میں اس کا اظہار کر رہے ہیں. مجھے پچھلے دنوں چودھری شہزاد صاحب کا ایک انٹرویو دیکھنے کا اتفاق ہوا تھا, اس میں بھی انہوں نے تسلیم کیا تھا کہ 800 سے 1000 لوگ اس کے اندر موجود تھے, جبکہ جو وزارت داخلہ ہے وہ یہ کہہ رہی تھی 300-350 لوگ تھے, اور کچھ یہ کہہ رہے تھے کہ 1300 لوگ ہم نے چھڑوا لیے. تو اتنا اس میں تضاد پایا جاتا ہے کہ ابھی تک کوئی حتمی چیز سامنے نہیں آئی. ویسے بھی چوہی صاحب جو ہم نے فوٹیج دیکھی ہے ٹی وی پر, اس میں جو اسلحہ دکھایا گیا ہے یہ کہتے تھے آپریشن سے پہلے کہ یہ ہلکا اسلحہ اندر موجود ہے, بعد میں اتنا بھاری اسلحہ اینٹی ٹینک مائنز دیکھیں گے. ہاں نہیں, پچھلے دنوں میں نے بھی بلکہ ایک صاحب سے میری ملاقات ہوئی تھی, بات ہوئی تھی, انہوں نے بھی مجھ سے کہا تھا کہ اگر ان کے جو اندر لوگ محسوس تھے ان کے پاس اتنا خوفناک اسلحہ موجود تھا تو انہوں نے اسلحہ چلایا کیوں نہیں. بالکل یہ بات بڑی عجیب سی لگتی ہے کہ ایک بندہ مر رہا ہے لیکن وہ اسلحہ نہیں استعمال کر رہا. یہ کیونکہ یہ انسانی فطرت کے خلاف ہے. جب انسان کو اپنا آخری وقت سامنے نظر آ رہا ہوتا ہے تو وہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے ہر قسم کا ذریعہ استعمال کرتا ہے. یہ انسان کی فطرت ہے اور دنیا میں کسی بھی جگہ پہ انسان ہو وہ اسی طرح کرے گا. تو یہ عجیب بات لگتی ہے کہ مسجد کے اندر اتنا بڑا اسلحہ تھا لیکن جب لوگ وہ لڑتے رہے ہیں تو ہلکے ہتھیاروں کے ساتھ لڑتے رہے ہیں, تو یہ بات کچھ سمجھ نہیں آتی. صاحب کیا آپ یہ سمجھتے کہ اس کے آفٹر افیکٹس جو ہیں, جیسے کہ آج سوات میں دھماکہ ہوا, میران شاہ میں وہ سیکورٹی اہلکاروں پر فائرنگ ہوئی, اس طرح کے واقعات جو کیا یہ تسلسل اور طول پکڑ جائیں گے؟ میرا خیال ہے یہ پکڑ جائیں گے جی,
کیونکہ اس سے جو اسلام پسند قوتیں ہیں پاکستان میں ان کی بڑی دل آزاری ہوئی ہے اور وہ اپنے آپ کو وہ پاکستانی حکومت اور امریکہ دونوں کو اپنا دشمن سمجھ رہے ہیں. تو جب اس قسم کی جذباتی صورتحال ہو تو کوئی بندہ کوئی بھی اقدام اٹھا سکتا ہے. تو یہ ایک انتہائی خطرناک صورتحال ہوگی پاکستان کے لیے. جی جاوید بھائی، یہ ایک اور سوال آپ سے کرنا چاہ رہا ہوں. ڈاکٹر رزاق بات کر رہا ہوں. جس طرح چیف جسٹس کے ایشو کو حکومت نے ایک نارمل لیا تھا اور توقع نہیں تھی کہ یہ ایسی شکل اختیار کر جائے گا، اسی طرح یہ لال مسجد کا جو مسئلہ ہے، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ عوامی تائید اس کو حاصل ہوگی اور مستقبل میں یہ حکومت کے لیے اسی طرح نقصان دہ ثابت ہوگا جس طرح چیف جسٹس صاحب کا ایشو جو ہے ہوا تھا؟ شہزاد صاحب، ہوتا یہ ہے کہ جو لوگوں کی نفرت ہوتی ہے نا جی، اس نفرت کو تحریک کی شکل اختیار کرنے کے لیے لیڈر کی ضرورت ہوتی ہے. جو چیف جسٹس کا ایشو جو ڈیولپ ہوا تھا وہ وکلا نے اس کو کیا تھا لیڈ. آپ کو یاد ہوگا کہ جب 2-3 دن ان کو ہو گئے تھے چیف جسٹس کو اپنے گھر میں محصور ہوئے ہوئے، تو اس سے پہلے جو تھی اتنی عوامی تحریک نہیں تھی، لوگوں کو غصہ یقیناً تھا. لیکن جو ہی وکلا برادری باہر نکلی اور بار کونسل سے ہوتے انہوں نے اس ایشو کو ٹیک اوور کیا تو اس کے بعد عوامی تائید بھی حاصل ہو گئی. اور اب صورتحال یہ ہے کہ جب چیف جسٹس صاحب لاہور ایئرپورٹ کو اترتے ہیں تو انہیں ہائی کورٹ جانے تک کے لیے 10 گھنٹے لگتے ہیں. اتنے چھوٹے سے علاقے کے لیے اتنی زیادہ لوگ اس کے درمیان میں آ جاتے ہیں اور اس طرح ان کا والہانہ استقبال کیا جاتا ہے. تو یہ جو عوامی تائید ہوتی ہے یہ ہمیشہ دوسری سٹیج ہوتی ہے. پہلی سٹیج میں اس جو جذبات ہوتے ہیں عوام کے ان کو ایک لیڈر چاہیے ہوتا ہے. تو یہ جو ہے نا جو لال مسجد کا ایشو ہے، اگر اسے کوئی لیڈر مل گیا، کسی نے اس کو ٹیک اوور کر لیا، مثلا جماعت اسلامی ہو سکتی ہے یا ایم اے پوری طرح ہو سکتی ہے یا مولانا فضل الرحمان ہو سکتے ہیں یا اس قسم کا کوئی اور مذہبی گروپ ہو سکتا ہے، اس نے اگر اس کو ٹیک اوور کر لیا اور وہ اگر باہر نکل آئے تو ڈیفینیٹلی میرا خیال یہ ہے کہ یہ بہت بڑی تحریک کی شکل اختیار کر جائے گا اور اس سے حکومت کو بہت زیادہ نقصان پہنچے گا. تو صاحب چیف جسٹس کے حوالے سے کیا یہ جو چیف جسٹس صاحب کے حوالے سے ابھی چل رہا ہے وکلا برادری کا اور بار کا، کیا یہ ایک ضروری ہو چکا تھا قدم کہ ابھی اس کو بھی اس طرح ہینڈل کیا جاتا تاکہ ہمارے جو لا اور جو ہماری ہائی کورٹس ہیں، جو سپریم کورٹ ہے، ان کے وقار کو اور تشخص کو وہ برقرار رکھا جا سکے؟ نہیں، ان کا تشخص کیسے مجروح ہوا ہے جی؟ جیسے کہ ماضی میں ہم نے دیکھا کہ سابق چیف جسٹس ہیں ان کو بھیج دیا گیا گھر اور وہ چپ چاپ بیٹھ گئے اور کسی نے بھی اس پر کوئی گفتگو نہیں کی یا پھر پریشر کے ذریعے کچھ فیصلے اپنے حق میں کروائے گئے. اس حوالے سے نہیں، یہ تو ایک قدرتی قسم کا رد عمل تھا جی. اس سے پہلے کیونکہ پچھلے 7-8 سالوں میں بہت سارے اس قسم کے فیصلے ہوئے اور بہت سارے گورنمنٹ نے اقدام کیے جس سے لوگوں نے محسوس کیا کہ یہ زیادتی ہے اور ظلم ہے اور اس کا راستہ روکنا چاہیے. اس سے پہلے مثلا ڈاکٹر عبد القدیر صاحب کا ایشو تھا. ڈاکٹر صاحب قومی ہیرو تھے لیکن ان کو جس طرح پکڑ کے اندر حراست میں رکھا گیا اور ہاؤس ریسٹ میں کر دیا گیا ان کو، اس سے لوگوں کے دل بھی دکھے ہوئے تھے. بہت سارے لوگ جو گھروں سے اٹھا لیے گئے تھے اور ان کی لواسکین تک کوئی رسائی نہیں تھی. اس قسم کا ایشو جو تھا وہ اس سے بھی لوگوں کی ہارٹ برننگ ہوئی تھی. تو جب یہ 9 مارچ والا واقعہ ہوا اور چیف جسٹس صاحب کو انہوں نے گھر بھجوا دیا اور چیف جسٹس صاحب نے اس پہ ریزائن دینے سے انکار کر دیا اور انہوں نے اسٹینڈ لیا، تو اس سے لوگوں نے محسوس کیا کہ ہمیں اس شخص کا ساتھ دینا چاہیے. تو میرا خیال یہ ہے کہ یہ صرف ایک واقعہ نہیں ہے، یہ ایک واقعات کی سیریز ہے جس کا رد عمل ہوا اور چیف جسٹس صاحب جو تھے وہ اس طرح معاشرے کا حصہ بنے اور معاشرے نے ان کے لیے ان کو سپورٹ دی. جی چوہی صاحب، یہ ہمارا وقت اب بالکل ختم ہو چکا ہے. ہم آپ کے بہت شکر گزار ہیں کہ آپ نے ہمیں وقت عنایت کیا. انشاءاللہ آپ سے گفتگو جاری کی. تو ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ. بڑی آپ کی محبت. معزز سامعین کرام، آج کی ہماری نشریات اپنے اختتام کو پہنچتی ہیں. ہم نے کوشش کی کہ آپ کو پاکستان کی اور یہاں کی صورتحال سے آگاہ کریں، پیغامات سنائیں اور اگلے ہفتے تک کے لیے اسکندر چوہان کو، ڈاکٹر عبدالرزاق کو، اجمل سہیل بٹ کو اور اظہر محمود کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی. اپنا اور اپنے ارد گرد کا خیال رکھیے. اللہ حافظ.